ثاقب معاف کیجیے گا آپ کو انتظار کروایا. میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ کنکلیوڈ کر دیں, خاص طور پہ یہ جو مخصوص نشستوں والا اس کی قانونی حیثیت, جس طرح میں نے کہا کہ وہ پہلے خط لکھ چکے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں سپریم کورٹ کو, تو اب یہ دوبارہ اگر یہ کر دیتے ہیں تو کتنا کہ بڑا چیف الیکشن کمشنر کے لیے یہ گیمبل ہے, جو ہے نا کہ رسک لینا, کنٹیمپٹ بھی لگ سکتی ہے. بالکل کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے. سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دیا 12 جولائی کو, پھر ایک وضاحتی نوٹ دیا, ابھی نظر ثانی جو فکس ہونی ہے, بڑا کلیئر فیصلہ ہے, اور اس وضاحتی نوٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کو خود جو ہے وہ لٹکا رہے ہیں. اب جو اسپیکر ہیں ان کا جو خط ہے, اس خط کے پیچھے وہ الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم ہے. یہ ایک ایسا ایک ٹرینڈ ہے, جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح اگر کریں گے تو یہ تو پھر سپریم کورٹ کو بند کر دیں, مطلب وہ جو آئینی عدالت ہے اس کا فیصلہ وہ تو پھر غیر مؤثر ہو گیا, کہ ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے اس کا ماضی سے اطلاق کر کے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کر رہے ہیں. یہی حکومت جب 63A کا فیصلہ آیا تو اس کو بہت آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہی ہے, اور کہہ رہی ہے سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا اور 5 ججز نے دیا ہے. جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے دیا ہے, اس کو وہ مان نہیں رہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک غیر آئینی جو وہ فیصلہ ہے, اور ہم یہ جو نشستیں ہیں وہ ہمیں دی جائیں. اب الیکشن کمیشن درمیان میں ہے, میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کسی صورت بھی یہ نشستیں جو ہے وہ... الیکشن کمیشن پہ آپ اتنی زیادہ پلیز کانفیڈنس نہ دکھائیں, اس سے بہت بہت بڑا کچھ وہ کر چکے ہیں. مفروضہ یہ ہے کہ وہ یہ اس خط کی روشنی میں جو ہے نا یہ سیٹیں دے دیں گے, اور وہ اس کے بعد اگر وہ انہوں نے آئینی ترمیم ان سیٹوں کے ذریعے پاس کر لی, کل کو اگر سپریم کورٹ اس کو ریورس بھی کر دے تو یہ ایک سوال پھر آ جائے گا کہ دیکھیں نا اب تو وہ آئینی ترمیم تو پاس ہو چکی ہے. جس طرح پہلے سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی یہ بات ہوتی تھی, صدر کے الیکشن کے اوپر بھی یہ بات تھی کہ نامکمل ہے کیونکہ کے پی کی اسمبلی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو ہو رہا تھا وہ تو ہو گیا. تو یہ سوچ نظر آتی ہے, اس کی کیا قانونی آئینی حیثیت ہوگی. عدالت جو ہے اگر اس طرح کے فیصلے سے کوئی ترمیم ہو جاتی ہے, کیا اس کی قانونی آئینی حیثیت ہوگی؟ اس معاملے میں بہت بڑا بحران جنم لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی کنٹروورشل جو نشستیں ہیں ان کو لے کر اگر قانون سازی ہو گئی, معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا, تو ایک طرف جو پاکستان بار کونسل میں فاروق اچنائک صاحب وائس چیئرمین ہیں وہ تو ساری ترامیم و سب کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ایک بڑی وکلا کی کمیونٹی جو ہے وہ آئینی عدالت کے بھی اور جو جوڈیشل پیکج ہے اس کے خلاف ہے. تو اس طرح تو کیا گیا, میرا خیال میں اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا, یہ کنٹروورشل ہو جائے گا, اور ایک نیا بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے, اور ایسی صورتحال ہوگی کہ گورنمنٹ اپنی ایک آئینی عدالت بنا کے بیٹھی ہوئی ہوگی, اور ایک سپریم کورٹ ہوگی, اور کچھ لوگ سپریم کورٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, اور حکومتی سائیڈ جو ہے وہ آئینی عدالت. معاملہ یہ کلیریفائی, بحران تو وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے کہا نا ان کو ہر صورت میں اختیار کو اپنے کو دوام دینا ہے اور قابو میں رکھنا ہے. یہاں پہ سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ معاملہ بڑی ایزیلی حل ہو سکتا تھا کہ اگر یہ اس کی ریویژن ہو جاتی ہے, اس کا فیصلہ آ جاتا یا امپلیمنٹیشن ہو جاتی. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی میں نہیں بیٹھتے جس نے وہ بینچ بنا نہیں رہے, اس معاملے کو ٹلوا رہے ہیں. حالانکہ کل ہی چیف جسٹس کا ذکر تھا بیان کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی عمل درآمد بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل, وہ کہہ تو رہے ہیں, لیکن سپریم الیکشن کمیشن سر عام اس کی جب وہ عمل درآمد نہیں کر رہا, اور الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے نظر ثانی بھی دائر کی, وضاحتی نوٹ کے اوپر ایک دوبارہ سے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی. یہ پوزیشن ہے. اور پچھلے دنوں ایک کیس میں جیسے جمال خان مندوخیل نے یہ کہا تھا لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے تناظر میں کہ ان کو خود نوٹیفیکیشن نہیں کرنا چاہیے تھا, جو الیکشن کمیشن کا کام تھا وہ الیکشن کمیشن کو کنٹیمپٹ میں بلا لیتے. تو یہ کنٹیمپٹ والا رستہ بہرحال ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے, اور پی ٹی آئی کی ایک جو درخواست ہے وہ کنٹیمپٹ کی اور امپلیمنٹیشن کی وہ سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے. بنتا تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس بینچ کو بٹھائے, اور اس کے بعد کیونکہ 8 ججز نہیں بیٹھ کر وہ سننا ہے, کیونکہ 8 ججز کا ہی فیصلہ ہے, تو اس کو امپلیمنٹیشن کم سے کم اس کی ہونی چاہیے. اتنا بڑا بحران اور اتنی بڑی سچویشن جو ہے وہ ٹینس ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر اگر گیا تو اس کو کنٹیمپٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نہیں, ابھی وہاں پہ کیونکہ سپریم کورٹ میں بڑی ان کی نرم نگاہوں سے الیکشن کمشنر کو دیکھتے ہیں, تو وہ بینچ کا ایسا لگنا اس معاملے کو رفع ہوتے ہوئے وہاں سے تو نہیں نظر آ رہا.
ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ آگے جب کلیریفیکیشن دی تھی منصور علی شاہ صاحب نے تو جواب میں فائزہ صاحب نے بڑا سخت خط لکھا تھا اور انہوں نے مزید وضاحت کی تھی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو پبلک کرنے کی یا وہ کرنے کی, یہ اٹ واز بٹوین ہم اینڈ الیکشن کمشنر, کیونکہ فیصلے کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا. پر اب جو یہ دوبارہ جو ہے خط جو انہوں نے لکھا ہے اس کے لیے ریگولر بینچ بننا ضروری ہے یا منصور علی شاہ صاحب کلیریفیکیشن کے ذریعے دوبارہ اس کو معاملے کو رفع کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کلیریفیکیشن کے لیے اب کلیریفائی نہیں کریں گے وہ, یا تو امپلیمنٹیشن بینچ بیٹھے گا یا نظر ثانی جو ہے وہ سنیں گے, اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے. الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پر فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے. پہلے 2 ججز جو اختلافی نوٹ لکھا, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان, ان کی جانب سے اس کو تاثر ملا کہ جو وہ فیصلے پر عمل درآمد الیکشن کمیشن نہ کرے. پھر جو وضاحتی نوٹ تھا, اس وضاحتی نوٹ پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی جانب سے جو رجسٹرار کے ساتھ سوالات جوابات کا معاملہ ہوا, اس سے بھی الیکشن کمیشن کو ایک شے ملی کہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کرنا. تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ذمہ دار خود سپریم کورٹ بھی ہے اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروانے کے حوالے سے. یہ میں تھوڑا سا عدالت سے آ جاتا ہوں کہ یہ جو دھرنا, یہ اس دفعہ جو احتجاج تھا, اس میں یہ تو پچھلے 2-2.5 سال سے سلسلہ مقدمات کا وہ چل رہا ہے. یہ کوئی اسی پرانی روش کے یہ 500-700 جو مقدمات ہوئے ہیں یہ 48 گھنٹے کے احتجاج کے, کہ اس کے اندر کوئی نیا ٹوسٹ آیا ہے؟ اس میں جو ٹوسٹ پر ٹوسٹ جو ہے وہ آئے جا رہے ہیں, جو تقریباً 32 مقدمات اسلام آباد کے بتائے جا رہے ہیں, جس میں کئی 100 پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, ان کی لیڈرشپ بھی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ علیمہ خانم اور جو عظمہ خان ہے, ان کی جو گرفتاری ڈی چوک سے ہوئی تھی, سارے میڈیا نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی اور ان کو گرفتار کر کے لے گئے. پولیس نے یہ کہا ہے کہ ان سے ایک میگا فون انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ سارے مجمع کو کہہ رہی تھیں کہ ابھار رہی تھیں, اور وہ میگا فون ہم نے ریکور بھی کر لیا ہے, اور اب ہم نے ایک موبائل ریکور کرنا ہے جو اس موبائل سے یہ فوٹیجز بنا کر یہ جو ہے وہ آگے بھیج رہی تھیں, اور اس سے جو ہے وہ ساری سچویشن جو ہے وہ بن رہی تھی. تو ان کا جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے عمران خان کی دونوں بہنوں پر, پہلے ایک دن, پھر دوسرے ایک دن ریمانڈ, پھر آج جو ہے وہ 2 روزہ فزیکل ریمانڈ ان کا دیا گیا ہے. عمومی طور پر خواتین کے فزیکل ریمانڈ نہیں ہوا کرتے. یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی جب رہائی ہوئی تھی اس وقت یہ عدالت کے فیصلے میں یہ کہا گیا تھا, ایک گراؤنڈ یہ بھی تھی کہ among other things کیونکہ وہ خاتون بھی ہیں تو اس لیے یہ ایک عدالت کو نرم رویہ رکھنا چاہیے. تو اس کے بعد یہاں اس دفعہ وہ نرم رویہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں؟ نہیں, یہ فزیکل ریمانڈ ہونا بہت ہی غیر معمولی ہے. خواتین کو عمومی طور پر عدالت جوڈیشل پر جیل بھیج دیتی ہے اور تفتیشی افسر کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو جیل جا کر ہی کر لیں, فزیکل ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے. اور ان پر 780 مطلب دہشت گردی کی مقدمہ نان بیلیبل جس کی کہ وہ نہیں بھی ہو سکتی, بیل نہیں ہو سکتی. جی بالکل. اسی کے ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, کل بشرا بی بی کے ایک بڑے اہم کیس کی سماعت ہے, اس میں بیل ہے ان کا توشہ خانہ 2 کیس میں, اور وہ کل ایف آئی اے نے اس میں جواب دینا ہے. اس میں جو اسپیشل جج تھے انہوں نے اس بنیاد پر بیل کینسل کر دی تھی کہ ان کی ایک اور کیس میں کنوکشن تھی, حالانکہ اس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے. تو اس بنیاد پر کل جو ہے وہ ضمانت بھی, اس کا ایک امکان جو ہے وہ موجود ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت مل سکتی ہے. اگر وہ مل گئی تو رہا بھی ہو سکتی ہیں اگر کسی اور کیس میں ان کو گرفتار جو ہے وہ نہ کر لیا گیا. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا ثاقب کہ یہ جو گرفتاریاں پی ٹی آئی کے لوگوں کی, احتجاج کرنے والے لوگوں کی ہوئی ہیں, ان ورکرز میں بہت سارے ایسے جو ہم نے ویڈیوز دیکھی, کوئی ہاتھ سے معذور تھا, کوئی ٹانگ سے معذور تھا, یہ لوگ بھی احتجاج میں پہنچے تھے اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. ان کے اوپر کیا مقدمات ڈالے گئے ہیں؟ نہیں, مقدمات سب پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں. کسی کو جہاں سے بھی پکڑا ہے اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے بنا دیا گیا ہے. کچھ جو ہے وہ گجرات سے کوئی لڑکے آئے ہوئے تھے یہ فارن آفس میں اٹیسٹیشن کروانے, وہ بھی گرفتار ہو گئے. میں پتہ نہیں آپ کی تھی یا وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ایف آئی آر ہے کہ وہ گلیل استعمال کرنے کا اس کے اندر ذکر ہے, یہ ثاقب بشیر صاحب کی ہے, ایک بازو جو ہے وہ ڈسیبل ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. راول پنڈی کی ایف آئی آر ہے اور اس میں پولیس نے اس کو رکھا ہے اور اس کا جو ہے وہ ڈسیبل ہے. تو اس کے باوجود گلیل کے استعمال ان پہ ڈالا ہے, ایک ہاتھ نہیں ہے مگر گلیل استعمال کر گرفتار جو کیا گیا. میں اب ذرا آئینی ترمیم پہ چاہوں گا
کہ یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے ایک میجورٹی جو ہے وکلاء کی، اب تو وہ اسلام آباد کے تو کل وہ تھا، ابھی باقی بار سے بھی جو آ رہی ہے، کوئی بھی آئینی عدالت کے حوالے سے نہیں تھا۔ درمیان میں یہ ذرائع کے حوالے سے اس طرح کی چل رہا تھا کہ جے یو آئی جو ہے وہ ایک بینچ کی طرف راغب نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر، یہ ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے ویسے بیرسٹر پنسوتا نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ پہلے بھی شریعت کورٹ جس طرح اور بینچز ہیں سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک بینچ بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ اس طرف راغب نظر آتے ہیں کہ وہ اگر یہ ہو جائے مگر اسے گورنمنٹ کا مقصد پورا نہیں پھر ہوتا۔ بالکل مقصد پورا نہیں ہوتا، اور اگر یہ ہو جائے تو میرا خیال میں اس میں تو کوئی حرج نہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز اس سے اگری کر لیں گی کہ ٹھیک ہے آپ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کہ ایک بینچ بنا لیں، وگرنہ ایک آئینی عدالت اگر بن گئی یا آئینی عدالت پہ سارے امینڈمنٹ ہو گئی تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر جوڈیشری کے اندر سے، کیونکہ جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے اختیارات یا سپریم کورٹ کے اوورال اختیارات کو بھی جو کم کرنے کی کوشش اس میں کی گئی ہے، اور پھر ہائی کورٹس کے جو 199 کے تحت کسی بھی کیس کو دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں ٹائم تھوڑا میں کوئکلی اس لیے اس پہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس آئیڈیا کے تو جے یو آئی کا اگر یہ کل آتا ہے، ایک اور یہ ان کی طرف سے یہ ایک وائبز آ رہی تھیں کہ وہ جو ججز کی تعیناتی کا جو 18ویں ترمیم کے اندر تھا، جس کے اندر ایک پارلیمانی جو ہے نا سپرویژن تھی کہ یہ اپنے طریقے سے یہ کر لیں عدالت والے، پھر وہ اس کو انڈورس کریں گے سینٹ کا، جس طرح امریکہ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ اگر طریقہ کار آتا ہے، وہ بڑی اس وقت ایک بحث رہتی تھی کہ جسٹس افتخار نے 19ویں ترمیم جو ہے نا وہ زور زبر کے ذریعے کروا لی تھی، حالانکہ اتنی مناسب نہیں تھی، مگر اس کانٹیکسٹ میں اس طرح کا ایک آئینی ترمیم کروانا اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس میں مقاصد تو بڑے کلیئر ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ججز ہے ان کی اسلام آباد جو ہائی کورٹس میں تعیناتی ہو یا سپریم کورٹ میں تعیناتی ہو ججز کی، اس میں ان کی گرپ ہو، وہ اپنی مرضی کے جو ججز ہیں وہ لا سکیں، اور اپنی مرضی کے فیصلے بھی ان کی یہی چاہت ہوگی، کیونکہ جو آئینی عدالت میں بھی جو ججز کی تعیناتی ہونی ہے یا چیف جسٹس کی تعیناتی ہونی ہے وہ حکومت نے ہی کرنی ہے، تو یہ سارا پھر ہائی کورٹس میں، لاہور ہائی کورٹ میں یا جو سندھ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ پشاور، یہاں پہ بہت ساری جو ججز کی نشستیں ابھی جو خالی ہیں، اور وہاں پہ بھی تعیناتیاں ہونی ہیں، بڑے پیمانے پر تعیناتیاں ہونی ہیں، تو یہ ایک ہو سکتا ہے ٹرینڈ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سارا یہ اختیار اپنے پاس لے لے، اور اس کے بعد پوری جوڈیشری میں جو ججز ہیں ان کی فریش جو نئی تعیناتیاں ہیں وہ وہاں پہ ہوں۔